بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم تابوت سکینہ کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ تابوت سکینہ کیا ہے اور یہودی اسے کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہاں سے آیا۔ یہ ایک معجزاتی صندوق ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں ایک سکون پیدا کرتا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ انسانوں کے دلوں میں اس سے ایک سکون، تسلی اور اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک بھاری صندوق، اسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور آپ کی وفات تک آپ کے پاس ہی رہا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت شیش علیہ السلام کو یہ تابوت سکینہ دیا۔ اس طرح یہ تابوت بنی شیش میں منتقل ہوتا رہا اور حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی اور ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت گاہ بنائی اور اس عبادت گاہ میں آپ نے ایک جگہ بنائی جہاں پہ تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا تھا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم و شان عبادت گاہ بنائی جہاں پر تابوت رکھنے کے لیے ایک جگہ بنائی گئی جسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی۔ اس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں بنوائی گئی تھی۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اس تابوت میں ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کیا کرتے تھے۔ در حقیقت اس میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جن میں لوہے قرآنی، قریت کی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کی قبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور امامہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک موجود تھی۔ اس کے علاوہ بہت سارے پیغمبروں کی صورتوں کے حلیے بنے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی مقدس اور بابرکت تھی۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کیا کرتے تھے، دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جایا کرتے تھے، تب یہ تابوت سکینہ کو اپنے آگے آگے رکھتے تھے۔ اس کے بعد صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا، بنی اسرائیل کے نوجوانوں کے دلوں کو ایک تسلی اور اطمینان ملتا تھا اور ان کے کپکپاتے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے تھے۔ اس طرح تابوت سکینہ کی برکت سے ان کو ہر جنگ میں فتح حاصل ہوتی تھی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر جب کبھی کوئی مصیبت آتی تو وہ اس تابوت سکینہ کو اپنے آگے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، جس کی برکت سے وہ مصیبت ٹل جایا کرتی تھی۔ جب تک یہ صندوق بنی اسرائیل کے پاس رہا تک وہ دوسری قوموں پر غالب رہے۔ اختصر یہ کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ تابوت عروج کا سبب بنا، لیکن جب بنی اسرائیل کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کو بھولنے لگی تو اللہ کی طرف سے ان پر غضب نازل ہوا اور قوم عمالقہ کے کفار نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تہس نہس کر دیا، ان کی عمارتوں اور ان کے گھروں کو توڑ پھوڑ ڈالا اور تابوت سکینہ کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس تابوت کو نجاستوں کے کوڑے خانہ میں پھینک دیا۔ تابوت سکینہ کی بے ادبی پر قوم عمالقہ پر یہ عذاب نازل ہوا کہ وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے اور قوم عمالقہ کے 5 شہر ویران ہو گئے اور وہ طرح طرح کی بیماریوں سے مرنے لگے۔ اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ اس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ان پر پڑ گیا ہے اور ان کی آنکھیں کھل گئی۔ انہوں نے اس مقدس تابوت کو اٹھایا اور ایک بیل گاڑی پر رکھ کر ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی طرف موڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس تابوت کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے اور اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ان کو دوبارہ واپس مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جس میں ہارون اور موسیٰ کی درگاہ ہے اور اسے 4 فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے اور بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے۔ لیکن یہودی قوم ایسی قوم تھی جو ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے تھے، لہٰذا جب انہوں میں دوبارہ کفر اور شرک عام ہوا تو اللہ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر یہودیوں پر قہر بن کر نازل ہوا۔ نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا
اور اس شہر کو مکمل طور پر ختم کر ڈالا اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کر ڈالا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کچھ پتہ نہیں، جس کی وجہ سے یہودی آج تک اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ تابوت سکینہ آج کہاں ہے، اس کے بارے میں مختلف رائے ملتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اس کو رکھ دیا گیا تھا، جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ اور بعض نے لکھا کہ جاپان کی پہاڑیوں میں کسی بادشاہ نے اس کو وہاں دفن کروا دیا تھا۔ بعض لوگوں کے مطابق یہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے، جو قرب قیامت میں اس کو لے کر ظاہر ہوں گے اور اسی تابوت کے ذریعے آپ یہودیوں پر فتح حاصل کریں گے۔ لیکن تابوت سکینہ کہاں ہے، اس کا صحیح علم کسی کو بھی معلوم نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔